نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ جل جلالہ و امن والہ کا فرمان عالی شان قرآن مجید منبع نور ہدایت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جس طرح گھر کے اندر کوئی چیز پکاتے ہیں، رمضان شریف کا مہینہ ہے، روزے رکھے ہوئے ہیں، عورتیں جو ہیں وہ چیک کرتی ہیں کہ کھانا پکایا، ان کی مجبوری ہے، چکھنے سے بندہ جو مرتا نہیں ہے، یہ چیز ذہن کے اندر رکھی۔ موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جب اسرائیل علیہ السلام کو حکم صادر ہو جاتا ہے کہ فلاں بندے کی روح جسم سے نکالنی ہے، وہ وہاں پھر رحم والا معاملہ نہیں ہے۔ چھوٹے بچے بھی جا رہے ہیں اس دنیا کو چھوڑ کر، معصوم بچے بھی، کوئی ایک دن زندہ رہتا ہے، کوئی بچپن میں چلا جاتا ہے، کوئی جوانی کے اندر چلا جاتا ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے فوت ہوتا ہے، کسی کی ناگہانی حادثات کی وجہ سے ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ خوشی جو ہے وہ بتا کر آتی ہے، غمی جو ہے یہ بتا کر نہیں آتی۔ فائزہ جا اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جس وقت انسان کی موت کا ٹائم جو مقررہ وقت ہے وہ آ جاتا ہے، چاہے بندہ جتنا میں امیر ہو، پیسے والا ہو، مال و دولت والا ہو، بڑے بڑے عالی شان اس نے محلات بنائے ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں ساری مخلوقات جو ہے وہ برابر۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب، اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا جو ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف جس کے اندر زیادہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب، چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی عام ہے، چاہے کوئی خاص ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، مرد ہے یا عورت ہے۔ اچھے اعمال جس نے کیے ہوں گے، اللہ اور اس کا رسول اس پر راضی ہوگا، میزان امر پر وہ پلڑا آپ کا تول دیا جائے گا۔ دو فرشتے ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ایک دائیں کندھے پر بیٹھا ہوا ہے، ایک بائیں کندھے پر بیٹھا ہوا ہے۔ کرامن کاتبین، لکھنے والے، نیکیاں لکھنے والا فرشتہ۔ جس وقت آپ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں، ہم نے مثلا نماز کا ارادہ کیا، بھائی جان بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسجد میں پڑھے، اللہ تعالیٰ گھر جو سب سے بہتر جگہ ہے، وضو کا بندوبست ہوتا ہے، یہاں کوئی بندے آدھے پڑھتے، آدھے جماعت کے ساتھ جب نہ پڑھتے تو پھر ان پر گناہ لازم آتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ برکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ آگے جب بندہ کھڑا ہو جاتا ہے پھر سب کو نماز پڑھنی پڑے۔ اس کے بعد ایک عام مسئلہ یاد رکھیں کہ اذان جب ہو جاتی ہے، عام مسجد کے اندر ہے، چاہے محفل ہے، درود کا پروگرام ہے، کوئی پروگرام ہو رہا ہے، کوئی محفل پاک کے اندر ثناخوان مصطفیٰ آئی ہو یا خطاب کرنے والا کوئی بندہ آیا ہو، اذان جب مسجد کے اندر ہو جاتی ہے پھر کوئی بندہ نماز پڑھے بغیر وہاں سے باہر اس کی انٹری نہیں، آؤٹ نہیں ہو سکتا۔ اندر انٹری ہوگی یا باہر آؤٹ نہیں ہو سکتا۔ جو آؤٹ ہوگا حدیث کی روشنی میں رئیس المنافقین، سب سے بڑا منافق، چاہے استاد ہے، چاہے عالم دین ہے، چاہے کوئی حافظ قرآن ہے، چاہے کوئی خاص ہے یا عام ہے، ہر بندے کے ذہن کے اندر یہ بات ہونی چاہیے۔ مسجد کے اندر کوئی اپنی والدہ کا، والد کا یا بھائی کا، کسی دوست کی فوتگی کا اعلان کرانے کے لیے ہے، آگے مسجد کے اندر اذان ہو رہی ہے، اب اذان شروع ہونے سے پہلے وہ اعلان کرا کہ گھر واپس آ گیا، کوئی نماز تو پڑھنی فرض ہے، ضروری پڑھنی چاہیے، لیکن اگر اذان ہو گئی ہے پھر وہ مسجد سے باہر نہیں نکلے، باہر نکلے گا رئیس المنافقین کی لسٹ کے اندر اس کا نام جو ہے آ جائے گا۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت کا فرمان کہ رب کے قرآن کی تلاوت جب کی جا رہی ہو تو باتیں نہیں کرنی، پھر قرآن کو توجہ سے سننا، پڑھنا جو ہے یہ اور معنی رکھتا ہے، سننا جو ہے یہ فرض ہے، جو قرآن پھر نہیں سنے گا اس پر گناہ ہے۔ ماں باپ کا قرآن پاک کے اندر بہت ان کے ساتھ پیار اور اچھا برتاؤ کرنے کا حکم صادر فرمایا گیا۔ اللہ رب العزت کی ہم عبادت کر کے آئے ہیں، نمازیں پڑھ کے آئے ہیں، قرآن پڑھو، نماز پڑھو۔ دنیا کے مال و متاع اکٹھا کرنے کے لیے صبح سے لے کر شام تک بندہ نکلتا رہتا ہے۔ رب کی ذات نے نماز کے فوراً بعد جو حکم صادر فرمایا ہے، اپنے والدین کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما، ان میں سے والدین میں سے ایک بھی بڑھاپے کی حالت میں پہنچ گیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، ماں ہے یا باپ ہے، ان کے سامنے آپ تھکے ہوئے ہیں، کام سے آئے ہیں، اف تک نہ کہو، اونچی آواز سے چلاؤ نہیں، ان کے سامنے اپنی نظریں جو ہے نیچے کر دو۔ ماں باپ کے سامنے اپنا بڑا پن یہ ہوتا ہے، اپنی نظریں نیچے کر، ان سے دعائیں لیں۔ والدین کی ذمہ داری ہے اولاد کو بچپن میں پالنا، ان کے خورد و نوش کا بندوبست کرنا، ان کو پڑھانا لکھانا، اچھی تعلیم دینی، ان کو اچھی تربیت دینی کہ بڑوں کا احترام ایسے کرتے ہیں، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آتے ہیں، زندگی بیٹا ایسے گزاریں گے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ جب بچے شادی شدہ ہو جاتے ہیں پھر ماں باپ کی ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے، بڑھاپے کی حالت میں ہو جائیں
پہلے سنا تھا کہ بیرون ملک لوگوں نے اولڈ روم جو ہے بنائے ہوتے ہیں، امام آپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں، ان کی خدمت خاطر کرنے والا کوئی نہیں۔ اب پاکستان کے اندر بھی یہ موبائلوں پر یہ چیزیں جو ہیں سامنے نظر آ رہی ہیں، عید کے موقع پر یا کوئی مشکل وقت آیا ہے، ٹیلی ویژن والے دکھا رہے ہیں کہ والدین جو ہیں کسی نے اپنی ماں کو چھوڑ دیا ہے، کسی نے باپ کو چھوڑ دیا ہے، بوڑھے ہیں جی یہ تنگ کرتے ہیں، ہم کو آرام نہیں ملتا۔ اپنے آرام کے لیے اپنے ماں باپ کو پیچھے کر دینا، وہ بندہ چاہے ساری زندگی عبادت و ریاضت کرتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، حدیثیں پڑھتا رہے، عالم فاضل، جس کے ماں باپ دنیا سے ناراض گئے اس کا داخلہ جنت میں جو ہے وہ بند ہے۔ یہ چیز پکی نوٹ کر، جس نے اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ نہیں کی، عزت نہیں کی، ان کا احترام کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں جبریل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ آپ نے ممبر رسول کی پہلی پوڑی پر قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین، دوسری پوڑی پر قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین، تیسری پوڑی پر قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے استفسار فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 جگہوں پر آپ نے آمین فرمایا۔ سرکار نے فرمایا جبریل امین حاضر خدمت تھے، میں نے ممبر رسول بھی پہلی پوڑی پر قدم مبارک جب رکھا تو انہوں نے کہا کہ وہ بڑی بدبخت انسان ہے جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آئے، رمضان شریف کے روزے رکھ کے اپنے سابقہ گناہوں کی وہ معافی اللہ تعالیٰ کے دربار سے نہ منگوا سکے، اپنے آپ کو پاک نہ کر سکے، اس سے بڑا بدبخت انسان ہے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ دوسرا، جس کے سامنے ذکر مصطفیٰ کیا جائے، بڑی پوائنٹ والی بات، یہ نماز ہم پڑھ کے آئے ہیں، قرآن پڑھ کے ہیں، درود کی محفل کے اندر شرکت ہے، کوئی چاہے جتنا پڑھا لکھا ہے، کسی غلطی کے عوض اعمال ضائع ہونے کا خطرہ ہر وقت سر پر موجود ہے۔ جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود شریف پڑھا، کوئی پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کوئی کہتے ہیں درود ابراہیمی پڑھو، کوئی کہتا ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، کوئی کہتا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ جس قسم کا کوئی پڑھنا چاہیے درود شریف، آپ کے ذہن کے اندر یہ چیز بیٹھنی چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے۔ کوئی بھی کوئی درود پڑھتا ہے، کوئی اونچا پڑھتا ہے، کوئی دل میں پڑھتا ہے، کسی کو منع نہ کرے۔ درود شریف واحد ایسا وظیفہ ہے، پورے وثوق سے میں آپ کے سامنے بیٹھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز درود شریف جس نے چاہے چھوٹے نے پڑھا، بڑے نے پڑھا، عام نے پڑھا یا خاص نے پڑھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہوتا ہے۔ آگے آ جاتا ہے ادب احترام، محمود غزنوی بادشاہ، ہم بھی پڑھتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں بھی پڑھتے ہیں، آپ پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ ہر بندے کی اپنی اپنی ویلیو ہے، اپنے اپنے اندر کے معاملات۔ ایک چیز ہوتی ہے ایسے ہم ظاہری طور پر یہاں درود کی محفل کے اندر ہے، اب کسی کے اندر کیا کچھ بیٹھا ہوا ہے یہ وہ بندہ جانتا ہے یا اوپر والا جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کے اندر کیا کیا چیز ہے۔ نمازیں ہم پڑھ کر آئے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، درود کی محفل کے اندر ہے، یہ ظاہری عبادت۔ ایک چیز ہے باطنی عبادت، جو ہمارے اندر کا چور ہے، جو ہمارے چور اندر بیٹھا ہوا ہے، قبر تک جو پیچھا کر رہا ہے، انسان کو گمراہی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ یہ اچھے اچھے محلات، اچھی اچھی کوٹھیاں، اچھی اچھی گاڑیاں ہوں، بہت زیادہ تنخواہیں ہوں، دنیا کا مال و متاع ہو، اس میں کامیابی نہیں ہے۔ جتنا زیادہ دنیا کا مال و متاع ہوگا اتنا بندہ گمراہی کی طرف جاتا ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جن کی اولاد نہیں ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، لیکن ان گنہگار آنکھوں سے دیکھیں، وہ کہتے ہیں جو ہمارے رب کی مرضی، جس چیز پر ہمارا مالک راضی، الحمدللہ جو کچھ اس نے عنایت کیا ہم اس کی رضا پر خوش ہیں، وہ سب سے زیادہ خوش قسمت انسان ہے۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن ہلکے ہلکے لوگ جو ہیں وہ نجات پا جائیں گے، بھاری بھاری لوگ جو ہیں وہ پھنس جائیں گے۔ معراج شریف کی رات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے ملا سے فرمایا، صحابہ کرام ایسے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے زیادہ صحابہ کرام ایسے مالدار تھے، سرکار نے مشاہدہ فرمایا سارے صحابی جنت کے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابی جنتی ہیں، یہ ہر بندے کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ جنہوں نے سرکار کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں بھی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، وہ صحابی ہیں، چاہے دنیا کے سارے اولیاء اللہ پڑھے لکھے لوگ جو ان کا مقابلہ کریں، ان کے مقابلے میں مد مقابل نہیں آ سکتے۔ صحابہ کی بڑی شان ہے۔ تو سب سے آخر میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین میں سے سب سے آخر میں اینڈ میں قوم کو رینگ رینگ کر جنت کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ عبد الرحمن اتنے لیٹ تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا اتنا معلوم ہوتا، حساب کتاب دے کر آپ پیغمبروں میں سے حضرت سلمان علیہ السلام جنہوں نے پوری دنیا کی حکومت جو ہے مانگی تھی، اللہ پاک نے ان کی دعا جو قبول، لیکن سارے پیغمبروں سے آخر میں اینڈ پر جنت کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا سرکار پوری دنیا کی سلطنت مانگی تھی، حکومت مانگی تھی، وہ تو آدھی چیز چلی گئی، لیکن سلطنت کے اندر ایک بندہ بھی بھوکا مر گیا، ایک بچہ بھی بھوکا مر گیا، اس کا بھی میں جواب دے ہوں، ساری چیزوں کے جواب دے کر آپ فارغ ہوا۔ سارے پیغمبروں کے بعد آخر میں جنت میں جا رہا ہوں۔
ایک پیغمبر ہیں بہت خوش قسمت، حضرت ادریس علیہ السلام۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اسرائیل علیہ السلام کو کہ جاؤ ادریس علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لو، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ دوستی کرو۔ وہ حاضر خدمت ہو گئے اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اسرائیل ان لوگوں کی جان نکالنے والا فرشتہ ہوں، ان کو دیکھ کر ہی بندے کی سانس جو ہے وہ خشک ہو جاتی ہے، بڑوں بڑوں کی طبیعت جو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جان نکالنے والا فرشتہ جب سامنے آتا ہے آنکھوں کے سامنے، تو میں آپ سے دوستی کرنا چاہوں۔ انہوں نے کہا دو میری شرطیں ہیں، میں دوستی ضرور آپ سے کروں گا لیکن میری دو شرائط ہیں۔ آپ سے دوستی کے لیے میں ہاتھ بڑھاؤں گا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، میں یہ پورا آپ کا اللہ رب العزت کا حکم جو ہے اس کو میں پورا کروں گا، لیکن میری دو شرائط ہیں۔ کون کون سی؟ موتیں، 40 موتیں اپنی آنکھوں کے سامنے سے گزار کر سوئیں کہ فلاں بندے کی ڈیتھ کس طرح ہوئی ہے، فلاں بندے کے جنازے کے اندر میں نے شرکت کی ہے، فلاں بندے کو موت کے ٹائم پر کتنی تکلیف ہوئی ہے، کتنی اذیت سے وہ فوت ہوا ہے، فلاں شخص جو ہے اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، کلمہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا، ناگانی حادثاتی موت جو ہوتی ہے اچانک، فلاں بندہ جو پانی کے اندر ڈوب، فلاں بندے کا میں نے 40 جنازے آپ اپنی آنکھوں سے جب گزار کے سوئیں گے، پھر آپ کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف آئے گا، ڈر آئے گا کہ یار یہ دنیا جو آج دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ تو آخرت کی کھیتی ہے۔ آج میں زندہ ہوں، 30 سٹیپ میں سے ہر انسان نے گزر رہا ہے، ایک عالمی دنیا جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، جن کے دلوں کے اندر خوف ہے۔ یہ سیلاب کا جو معاملات چل رہے ہیں ملک کے اندر، جن کے گھر پورے کے پورے تباہ ہو گئے، جو لوگ نہیں اقدار وہ لوگ بھی وہاں پہنچ گئے۔ ہمارے مسلمانوں کے لیے حالات کہ بجائے ان بیچاروں کی مدد کی جائے، ہیلپ کی جائے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، جس کے حالات بنے اس کی مدد۔ مانگنے والے باہر آتے ہیں، ٹانگیں ٹھیک ہیں، ہاتھ ٹھیک ہے، آنکھیں ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں یار ہماری مدد کرو۔ مدد اس کی کریں جس کی آنکھیں نہیں ہیں، مدد اس کی کریں جس کی ٹانگیں نہیں ہیں، جو معذور ہے، ہوا واق والی مزدوری پکی، جس کو معذوری ہے، آنکھیں نہیں ہیں، کمانے والا ہے، اس کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں، ہاتھ نہیں ہیں، اس کو دینا تو جائز۔ جس کی ٹانگیں سلامت ہے، ہاتھ پاؤں ٹھیک ہے، وہ خود اپنے ہاتھوں سے روزی کرے، اس کی بے جا جو ہے نا اس کی حوصلہ افزائی نہ کرے، یہ بھی گناہ ہے۔ سب سے اچھی روزی جو اپنے ہاتھوں سے بنتی ہے۔ بالآخر میں آتا ہوں اپنے والدین کا احترام۔ اللہ رب العزت کو ایک ماں کو اپنے بچے سے جو پیار ہوتا ہے اس سے 70 گنا زیادہ اللہ رب العزت کو اپنے بندے سے پیار ہوتا ہے۔ اللہ پاک یہ نہیں چاہتے کہ میرا بندہ عذاب کے اندر گرفتار ہو یا اس کو کوئی دکھ تکلیف، اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے سے پیار کرنے والا ہے۔ یہ انسان ساری عذاب ساری پریشانیاں اپنے لیے۔ ایک خطاب کے اندر میں نے سنا ہے کہ مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں داڑھی کا ذکر ہے قرآن کے اندر لیکن داڑھی دین میں نہیں ہے۔ تھوڑی سی اس جملے پر آپ غور کریں، داڑھی کا ذکر ہے لیکن داڑھی کے بندے کہتے ہیں نہ رکھے کوئی ہے۔ جن چیزوں کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے، کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو، فاضل ہو، پڑھا لکھا ہو، میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں، فلاں چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی مجھے پسند نہیں۔ جو نہیں کرے گا وہاں کانٹا لگائے گا، وہ ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے، چاہے جتنا بڑے سے بڑا پڑھا لکھا ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند پر جو ناپسند ہے۔ جب ہم داڑھی کٹواتے ہیں اس وقت ہمیں سوچنا چاہیے کہ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا قتل کر رہے ہیں۔ ہفتے میں ایک دفعہ بندہ جو کٹواتا ہے تو مہینے میں 4 دفعہ اس نے قتل کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ مسلمان ہے، یا جنازے پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھ کر پیچھے نکلتے ہیں، تو ایسے چہرے پر ایسے ہاتھ مارنا چاہیے کہ ہمارے ایمان کی کیا کسوٹی ہے، ایمان نظر آ رہا ہے، یہاں کوئی چیز ہے، یا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے خلاف زبانیں جو کھول رہے ہیں۔ ماں باپ کی بھی خدمت کرنی چاہیے، روزی بھی بچوں کی کمانی ہے، چاہے مشکل وقت آئے، جس حال میں اللہ رب العزت رکھے بندے کو راضی رہنا چاہیے۔ بڑی شارٹ کٹ 5-4 منٹ کے اندر میں کلوز کرتا ہوں گفتگو کو۔ شداد چھوٹا سا معصوم بچہ تھا، اللہ رب العزت کی طرف سے اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس کی جان نکال۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسرائیل تمہیں کبھی ترس آیا ہے؟ اس نے کہا کہ 2 مواقع پر ترس آیا ہے۔ جس وقت آپ نے چھوٹے سے معصوم شیر خار بچے کو اپنی ماں کے ساتھ ہے، ایک بحری جہاز فلاں سمندر کے اندر ڈوب رہا، ایک اس کی ماں تھی، ایک چھوٹا سا شیر خار بچہ تھا، وہ بیٹھا ہوئے والدہ کی گود کے اندر، چھوٹا سا معصوم بچہ، کوئی اس کو بچانے والا میرے علاوہ نہیں، اللہ رب اس شداد کو بچایا۔ اللہ رب العزت نے کس مقام تک پہنچایا، ساری عنایات اللہ رب العزت کی طرف سے۔ بڑا ہوا، اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے مد مقابل کھڑا ہوا، معاذ اللہ کھڑا ہو گیا، اور اس نے زبان سے الفاظ نکالے، جنت اور جہنم بنا ڈالی۔ بڑا ہوا، اللہ پاک نے اس کو اس سمندر کی لہروں سے کس طرح بچایا، اس کی والدہ کی روح قبض ہو گئی،
اسرائیل علیہ السلام نے اس کی جان نکال لی. اس بچے کو آپ ذہن کے اندر سوچیں، انسان کی عقل ہی وہاں نہیں پہنچتی. اللہ رب العزت نے سمندر کی لہروں میں سے اس بچے کو بچایا، پھر اس کا بچپن گزرا، پھر جوانی گزری، عمر رسیدہ ہوا. اللہ تعالیٰ کی جس نے بچایا، جس نے سارا تحفظ دیا، اس کے مد مقابل کھڑا ہو. مقابلے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں خدا ہوں، خدائی دعویٰ کروں، جنت اور جہنم بنا ڈالی. اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 2 جگہ مجھے ترس آیا ہے. ایک اس بچے کی جب جان نکالی اس کی والدہ کی، وہ بچہ جو ہے صحیح سلامت رہا ہے. ایک جس وقت اس نے جنت اور دوزخ بنائی ہے، ابھی گھوڑی سے نیچے نہیں اترا، اس نے دعا مانگی تھی، یا اللہ میں نہ زمین پر ہوں نہ آسمان پر ہوں، میری روح قبض کر دی ہے. ایک پاؤں نیچے رکھا، ایک اوپر برسواری پر. وہیں حکم ہوا. اس وقت اسرائیل علیہ السلام راضی کی، یا اللہ پاک اس بندے نے چاہے غلط ہی کام کیا، جنت اور دوزخ بنائی، اس کو ذرا دیکھنے تو دو. اس کے بعد اس کی روح، اللہ پاک نے فرمایا اس نے دعا ہی ایسے مانگی، نہ میں زمین پر ہوں نہ آسمان. یہ کون ہے؟ یہ 2 اشخاص نہیں ہیں، یہ ایک ہی شخص ہے. شداد، جس کو اس کی سمندر کی لہروں سے میں نے کوئی اس کو بچانے، اس کی ماں کی روح جو ہے فرشتے نے قبض کر دی. اس کے بعد میں نے اس کو پالا ہے، اس نے بچپن گزارا، جوانی میرے مدے مقابل کر، میں نے اس کے ساتھ کی. اللہ رب العزت اپنے بندے سے بڑا پیار کرنے والا ہے، بڑی شفقت کرنے والا ہے. جس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی، اس نے اس کو دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری دی. خواجہ اویس کرنی رحمۃ اللہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. بارگاہ رسالت مآب میں گئے لیکن ملاقات نہیں ہو سکی. واپس اپنے والدین کی خدمت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو کس مقام پر فیض کی. ایک چیز ہے حقوق اللہ، ایک چیز ہے حقوق العباد. بیوی بچوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، اپنے پڑوسیوں کے حقوق. یہ چیزیں ہم جب پوری نہ کریں، کسی کا دل دکھائیں گے، کسی کی دل آزاری کریں گے، پھر نہ ہماری نماز قبول ہوگی، نہ ہمارا قرآن پڑھنا، ہماری کوئی دعائیں قبول نہیں. قبول اسی کی ہوں گی جو کسی کا دل نہیں دکھائے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا، اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، ہر کسی کے ساتھ چہروں پر خوشیاں بکھیرنے والا. فتنے باز استاد جو ہوتے ہیں، شر انگیز ممبر رسول پر بیٹھ کر جو برود جو ہے وہ پھینکتے ہیں، غلام بندی کو مار دو، ایک دوسرے پر کفر کے شرک کے فتوے جو ہیں لگانے، یہ چیز اچھی نہیں. اصلاح جو کرنی ہے، ایک دوسرے پر کی کوئی غلطی کر رہا ہے اس کی اصلاح کرنی، یہ سنت ہے، یہ ثواب ہے کہ میرے کسی مسلمان بھائی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی نقصان کی طرف نہ جائے. ساری چیزوں کی معافی ہے. ایک چیز پکی پلڑے کے اندر باندھ لی، ذکر مصطفیٰ کی جس نے مخالفت کی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی الفاظ نکالا، اس کی ساری زندگی کی عبادت کے اوپر ایسے کاٹا لگتے ہیں. پورے وثوق کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا کس نے ہمیں بتایا؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روشناس کرایا کہ وہ اللہ رب العزت ایک ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ. میں گواہی دیتا ہوں. گواہی وہ دیتا ہے جس کی آنکھیں ٹھیک ہوں، جو موقع کے اوپر موجود ہو، جو اپنے کانوں سے سن رہا ہو، جو کانوں سے بہ رہا ہو، اس کی کوئی بھی قابل قبول نہیں. کورٹ کے اندر آپ جو اپنی آنکھوں سے سارے مناظر دیکھ لے، سرکار کو اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے مناظر جو آنکھوں سے دکھائے، ہر جگہ پر آپ کی نظر پہنچتی ہے، ان کے لیے کوئی دوری نہیں. اب یہاں موبائل ٹیلی فون یہ ہماری آنکھوں کے سامنے پڑے. امریکہ کے اندر کوئی بندہ ہے، یہاں سے کال ملائیں گے، آدھے 2-3 سیکنڈ کے بعد فوراً کال جو ہے. اب تو سائنسی ایجادات بھی یہ ثابت کر رہی ہیں، ان کے لیے کوئی دوری نہیں. اللہ رب العزت کی نے جو زندگی کے قیمتی ایام ہم کو عنایت کی ہیں. آج ہماری پھوپھی جان انور مرحومہ مغفورہ، ان کے ایصال ثواب کے لیے ہم اکٹھے ہوئے. آج وہ گئے. میری والدہ محترمہ بھی پردہ فرما گئی. ہمارے رشتہ دار پچھلے سال جو برادری کے بندے بیٹھے ہوئے وہ یہاں موجود ہیں. ہر کوئی بندہ جو وقت مقررہ لکھا ہوا ہے اس کی روح وہاں سے قبض ہوتی ہے. ہم نے بھی جاننا ہے، اچھے کام کریں، نیکی کی لوگوں کو حکم دیں. قرآن کے اندر حکم آیا کن تم خیر امت اخرجات للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. لوگوں کو تم بہترین امت ہو، لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائیوں سے منع کرو. چاہے چھوٹے بچے ہیں ان کی تربیت کرو، بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں سے پیار سے پیش آؤ، خوش اسلوبی سے زندگی گزارو، تاکہ مرنے کے بعد مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے کہ لوگوں زندگی میں جہاں بھی تم 10 سال 5 سال 4 سال 2 سال گزارو، وہاں سے جب ہجرت کر کے چلے جاؤ، لوگ تمہیں اچھے لفظوں سے یاد کریں. جب مرو لوگ تمہیں یاد کر کے ان کی آنکھوں میں سے آنسو آئیں کہ فلاں بندے نے یاد بڑی اچھی ہے. کسی کا بیٹا حافظ قرآن ہے، کسی کا بیٹا جو ہے وہ پنجگانہ نماز پڑھ رہا ہے، دوسرے بچوں کو بھی اس کی ریس کریں. فلاں بندہ یار اچھا کام کر سکتا. مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا حافظ بنایا ہے، تو مجھے میرے اندر وہی عادات و اطوار ہونی چاہیے وہ حافظوں والی. چاہے جائے کہ میں دوسروں کو حکم دوں، سب سے پہلے مجھے اب نماز کا پابند ہونا چاہیے. میرے گھر والوں کو اہل و عیال کو نماز کا پابند، پھر میں دوسروں کو ممبر رسول پر بیٹھ کر جب دعوت دوں گا پھر اس کے اندر اثر ہوگا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری پھوپھی جان مرحومہ مغفورہ کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ پاک ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے.
اور آپ کی جن کے والدین زندہ ہیں اللہ پاک ان کی زندگی کے اندر برکت فرمائے، جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اللہ پاک ان کی سب کی بخشش فرمائے۔ آپ دعا ختم سے پڑھتے ہیں۔